السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں زرار کھوڑو اور مبشر زیدی ہمیں جوائن کریں گے اسلام آباد سے. اچھا, پاکستان میں بہت مسئلے مسائل ہیں, ہم سب جانتے ہیں. کرپشن, بے روزگاری, غربت. آپ کسی بھی دن اخبار کھولیں یا ٹی وی چینلز کو سرو کریں تو کوئی نہ کوئی قتل و غارت یا کوئی بڑی ایکسیڈنٹ یا جنسی یا جسمانی تشدد کی درجنوں سٹوریاں آپ کے سامنے آئیں گی. ہم دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا صحیح ہے یار, ہو گیا تو ہو گیا, آگے بڑھو. لیکن ہر سال ایک ایونٹ ہوتا ہے اور دو الفاظ ہیں جن کو سننے کے بعد لگتا ہے کہ ملک میں آگ لگ جائے گی اور پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, ملک کو خطرہ ہو گیا ہے, غیرت لڑکاری جاتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور وہ دو الفاظ ہیں عورت مارچ. اور اگر ان دو الفاظ کے ساتھ آپ چار اور الفاظ جو ایڈ کر دیں, یعنی کہ میرا جسم میری مرضی, تو پھر تو آپ سمجھیں کہ ایک طوفان ہی آ جاتا ہے اور پتہ نہیں کہ کل سورج نکلے گا بھی یا نہیں نکلے گا. اب کل رات کی بات ہے کہ نیو ٹی وی کے شو پر خلیل الرحمان قمر صاحب, جو بہت فیمس اسکرپٹ رائٹر ہیں, اسکرین رائٹر ہیں, ڈائریکٹر بھی ہیں, ان کی لڑائی ہو گئی ماروی سرمد صاحبہ کے ساتھ. یہ کلپ پاکستان کی 22 کروڑ عوام نے کم از کم 22 کروڑ بار تو دیکھی ہوگی, تو ایک بار پھر چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کیا ہوا. خلیل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی یہ جو میرا جسم میری مرضی والی بات ہے یہ انتہائی گھٹیا اور غلیظ بات ہے. ماروی سرمد پھر بیچ میں کہنے لگی میری جسم میری مرضی, اور پھر وہاں پر خلیل الرحمان کافی ناراض ہو گئے اور گالم گلوچ شروع ہو گئی, اور ظاہر تھا کہ اینکر سے کنٹرول نہیں ہوئی سچویشن. پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کیا ہوا, ایک طوفان آ گیا اور سب مذمت کرنے لگ گئے. جو اینکر صاحبہ ہیں انہوں نے بھی ایک اپالوجی کی کہ جی جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں معذرت کرتی ہوں, اتنی جلدی سب کچھ ہوا کہ مجھ سے بھی نہیں قابو کیا گیا, اور سب ہی وہاں پہ گالیاں دینے لگ گئے اور کچھ چیزیں ہمیں میوٹ کرنی پڑی. آئی اپالوجائز ٹو مائی ویورز. نصر اللہ ملک صاحب جو ہیڈ ہیں نیو نیوز کے, انہوں نے بھی ٹویٹ کی ماروی سرمد صاحبہ کو اور کہا کہ جی میں I sincerely apologize اور strict action will be taken. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر پیمرا کا نوٹس بھی آ گیا. اس کے باوجود آج خلیل الرحمان صاحب تقریباً کافی ٹاک شوز پر بھی ہیں, ایک بار پھر بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ مال آخرکار ٹھیک ٹھاک بکتا ہے. بات اس حد تک پہنچ گئی کہ عامر لیاقت بھائی, جی ہاں عامر لیاقت بھائی بھی خاموش نہ رہ سکے, اور انہوں نے بھی خلیل الرحمان کے خلاف ایک ٹویٹ کی اور اس میں کہا آپ کو نہیں پسند, ٹھیک ہے, نظریے سے اختلاف ہے, مناسب. اور پھر آخر ٹویٹ کے اینڈ میں کہا کہ خلیل الرحمان قمر تم نے مردوں کے سر شرم سے جھکا دیے اور تکبر سے معاشرے کو تقسیم کر دیا. مطلب کہ یہ سوچئے کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ عامر لیاقت بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ یار ایسا نہیں چلے گا. بہرحال اب ذرا واپس آتے ہیں کہ یہ جو نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی, کس طرح کی بات ہے. آخرکار بہت لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ ایک فحش بات ہے, جیسے خلیل الرحمان نے کہا کہ گھٹیا اور غلیظ بات ہے. تو اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ مطلب جنہوں نے یہ اس نعرے کو ایجاد کیا ہے, جو اس کو استعمال کرتے ہیں, وہ جب یہ بات کرتے ہیں میرے جسم میری مرضی, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک کلپ ہے ہمارے پاس طوبہ سید کی جس میں وہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں, سن لیجیے. عورتوں کے خلاف جتنے بھی مظالم کیے جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے جسموں کو استعمال کر کے ہوتے ہیں, تو اس لیے ہم میری ذات میری مرضی کے بجائے میرا جسم میری مرضی کہتے ہیں. ان مظالم میں وہ مظالم بھی شامل ہیں جو کہ وار کرائمز کی صورت میں عورتوں کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں, جو کہ دنیا بھر میں ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی شامل ہیں جس میں عورتوں کی کم عمری میں شادیاں کر دی جاتی ہیں یا زبردستی شادیاں کر دی جاتی ہیں, اور ان شادیوں کے بعد ان کو مجبور کیا جاتا ہے, چاہے ان کی صحت اجازت دے یا نہ دے, کہ وہ بچے پیدا کرتی جائیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ان مظالم کی بھی بات کرتا ہے جہاں عورتوں کا اختیار نہیں ہوتا اپنی مزدوری کی کمائی پر. ہمیں نظر آتا ہے پاکستان میں ایک بہت بڑی فورس آگمنٹڈ لیبر کی ہے, وہ عورتیں جو کہ فارمل اکانومی کا حصہ نہیں ہیں لیکن کھیت پہ مزدوری کرتی ہیں اپنے خاندان کے مردوں کے ساتھ, لیکن ان کو اس کا کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا. تو یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو پبلک مقامات پہ عورتوں کے ساتھ ہراسانی بہت کامن ہے. جب عورتیں باہر
نکلتی ہیں گھر سے کام کرنے کے لیے تو ان کو بارہا اور بار بار ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے پبلک مقامات پہ. تو جب ہم میرا جسم میری مرضی کہتے ہیں تو اس سے مراد ہماری وہ ان سارے مظالم کی ہے جس میں ہمیں اپنی زندگی پہ حق نہیں دیا جاتا, اپنی ذات کے بارے میں فیصلے کرنے کا حق نہیں دیا جاتا, اور جن کے نتیجے میں عورتوں کو بہت ریئل کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے ہیں, چاہے وہ کانسیکوینسز ان کی اپنی موت کی شکل میں ہوں یا ایسے بچوں کی شکل میں ہوں جو کہ میل نیوٹریٹڈ ہوں, جو کہ اپنی ان کی صحت اس طرح کی نہیں ہوتی کہ وہ سروائیو کر سکیں. جی چلیں, تو کچھ حد تک شاید سمجھ آ جائے, لیکن پھر بھی گھر سے باہر نکلنا اور روڈوں پر نعرے بازی کرنا اور پلاکارڈز لے کے گھومنے کا کیا فائدہ ہے, خاص طور پر ہمارے معاشرے میں. ایک ہمارے بہت ہی فیورٹ سیاستدان ہیں جن کو آزادی کے لیے مارچ کرنا تو بالکل بہت پسند ہے, لیکن اگر عورت مارچ کرے تو پھر کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے. سنائیے. کسی بھی انسانی حق کے نام پر قرآن و سنت کو روندنا ہمارے اپنے ملک کی تہذیب کو پامال کرنا, اس کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم مختلف عنوانات کے ساتھ سڑکوں پر آ کر بے حیائی اور فحاشی کی بنیاد پر اس تہذیب کو روندیں گے, اسلامی تہذیب کو روندیں گے, قومی تہذیب کو روندیں گے, تو انشاءاللہ پھر سڑک پر آپ کے سامنے آپ کو ہم بھی نظر آئیں گے کہ کس طرح آپ اس ملک کی عزت و ناموس کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میرے کارکنوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جہاں اس قسم کے عناصر آپ کو نظر آئیں, آپ قانون کو دعوت دیں, قانون کو دعوت دے کر روکیں, اور اگر میرا قانون ان کو تحفظ فراہم کرے گا تو پھر آپ کی قربانیاں ان کو روکیں گی, اور کسی طرح ہم اس ملک پہ اسلامی تہذیب اور قومی تہذیب کو پامال ہونے کے تماشے نہیں دیکھ سکیں گے. جی, تو یہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب, جن کا کہنا ہے کہ سر یا تو قانون ان کو روکے, اور اگر قانون نہیں روکا تو آپ جائیں اور آپ قربانی دیں, کیونکہ کوئی بہت بڑی جنگ آپ لڑنے جا رہے ہیں نا سر. اچھا, جو انٹرسٹنگ بات ہے صرف یہ ہے کہ آزادی مارچ کرنے کے لیے مولانا صاحب باہر نکلتے ہیں, لیکن جب آزادی کی بات ہوتی ہے تو مولانا صاحب کہتے ہیں میں تو مخالف ہوں. ہاں, میری آزادی میری مرضی ہے. ہاں بالکل. اچھا, اب آزادی کی بات کی تو شہری رحمان صاحبہ, سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے بھی اس پر بات کرنے کی کوشش کی پارلیمان میں, لیکن وہ بھی کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. ذرا سن لیجئے کیا ہوا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جدید پاکستان میں عورتوں اگر گھروں سے باہر نکلیں, اپنے حقوق کا مطالبہ کریں, چاہے وہ صحیح ہوں و غلط ہوں, یہ اس بات سے قطع نظر, اور میں کہتی ہوں حقوق کا مطالبہ صحیح ہوتا ہے ہمیشہ. جمہوری معاشرے میں حقوق کا مطالبہ نہ صرف جائز ہوتا ہے لیکن ضروری ہوتا ہے. اور پلیز آپ یہ نہ کہیں کہ جو عورت ملک گھر سے باہر نکلتی ہے اس طرح کی جمہوری سٹرگل کا حصہ لینے, جو پاکستان میں رہی ہے, اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی کا میں ایک حصہ ہوں جنہوں نے اس طرح سٹرگل کی, جس وجہ سے ہم آپ ایوانوں میں کھڑے ہیں. سر ایک آخری بات, آوارگی اور بچلنی یہ بات کوئی نہیں ہوتی. اگر مرد میں نے آپ کو تحمل سے سنا مولانا صاحب, میں نے آپ کو تحمل سے سنا, آپ بھی عزت دیں, پلیز بیٹھیے. میں نے تحمل اور عزت سے بیٹھ جائیں. سینیٹر صاحب تشریف رکھیں, مولانا صاحب تشریف رکھیں. This is not on کہ عورتیں گھر سے باہر نکالیں تو بد چلن ہے. عورتیں گھر سے باہر نکلیں, سیاست کریں, جمہوری حقوق مانگیں تو آوارہ ہیں. مرد کھلے عام دندناتے پھریں, وہ سب ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوگا پاکستان کی ریاست میں, اور پیپلز پارٹی اس کی مذمت کرتی ہے. سینیٹر نگہت مرزا صاحب ضرور ہوگا. بدقسمتی سے یہ صرف باتوں تک محدود نہیں رہتی یہ بات. جب اس طرح کی دھمکیاں دی جاتی ہیں, جب اس طرح کی کال دی جاتی ہیں کہ آپ جائیں اور ان کو روکیں, تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس پر باقاعدہ عمل بھی کر لیتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اور کل اسلام آباد میں عورت مارچ کے مناسبت سے ایک خاتون آرٹسٹ ہیں, انہوں نے G73 کی ایک دیوار پر ایک میورل یعنی پینٹنگ جو ہے
बनाई जिसमें ख़वातीन को दिखाया गया। मकसद उसका था कि ख़वातीन की ख़ुद मुख्तारी को उजागर किया जाए, मगर उन्हें शायद पता नहीं था कि उससे कुछ दूर ही जो जामिया हफ्सा लाल मस्जिद वाले हैं उनकी जो है स्टूडेंट्स और कुछ लोग वहाँ रहते हैं G73 में। तो वहाँ जैसे उन्होंने पेंट किया, और जो मैंने पढ़ी भी खबर कि जब सुबह पेंट कर रहे थे तो पुलिस वाले वहाँ से आए और उन्होंने आर्टिस्ट को अप्रिशिएट किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हुआ ये कि रात को लाल मस्जिद के कुछ लोग आए वहाँ पर, उन्होंने न सिर्फ उनको डराया धमकाया बल्कि वो जो डी फेस पूरी पेंटिंग्स थी उनके ऊपर काले स्प्रे पेंट से जो है उन्होंने उसको डी फेस कर दिया। उसके बाद जामिया हफ्जा की जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आईं और उन्होंने वहाँ अब डंडे लेकर के पहरा देना शुरू कर दिया है कि अगर आप आएंगे दोबारा पेंट करने तो हम देखेंगे। इसमें पुलिस का किरदार बड़ा मज़े का है कि पुलिस ने कहा कि जनाब जिन पुलिस ऑफिसर ने उनको अप्रिशिएट किया था दिन में पेंटिंग करने के, वही बाद में आए और उन्होंने कहा कि आपने कैसे ये पेंट किया, हालांकि उनके पास परमिशन थी और सारे का सारा मौजूद था। मेरे ख्याल में हम उन्हीं आर्टिस्ट के पास चलते हैं। निदा मुश्ताक उनका है। और निदा, वेलकम टू द शो। जब आपने इजाज़त भी थी, पेंट भी हो गया सारा कुछ, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, एक सिंपल आपने म्यूरल पेंट किया था, तो क्या हुआ, जरा थोड़ा सा बताइएगा। जी बस सरार हम वहाँ पे म्यूरल पेंट कर रहे थे और काफ़ी अच्छा माहौल था। हमें बहुत G7 के सारे रेजिडेंट्स आते जाते मोटरसाइकिलों पे और गाड़ियों पे सुबह शाम अपने ऑफिस में जा रहे थे, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत रुक के हमारे पास G7 से काफ़ी लड़कियाँ भी आईं, उन्होंने हमारे साथ काफ़ी पेंट किया। काफ़ी सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। और हमें, आप जैसे कह रहे हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे जामिया हफ्सा है, हमें तो अंदाज़ा तब हुआ कि जब पुलिस मेंबर्स आए हमारे पास, उन्होंने हमारे म्यूरल को काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो हमने दिन में उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम यहाँ पे ये तो हमारी चौकी है, यहाँ पे ये जामिया हफ्सा है। तो हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे वो रहते हैं या उन्होंने अपना डेरा डाला हुआ है। और हम बहुत मज़े से अपनी ये म्यूरल बना रहे थे। और काफ़ी अब म्यूरल जो है वो उसमें आपने देखा होगा, तस्वीरों में देख रहा होगा कि दो लड़कियां हैं, एक ने उसमें हिजाब भी पहना हुआ है और वो पीछे जो है तो एक डार्क स्काई है, जिसमें हम यही बात कर रहे हैं कि औरतों का हक है पब्लिक स्पेसेस पे, और जिस तरह बाकी सब एग्जिस्ट करते हैं पब्लिक स्पेसेस में, इस तरह औरतों को भी आना चाहिए पब्लिक स्पेसेस में, और इसमें किसी की बेइज्जती वगैरह नहीं होती है। तो शाम में बस हम म्यूरल कंप्लीट करने वाले थे और हम काफ़ी खुश थे और मना रहे थे कि हमने 2 दिन में इतना बड़ा काम, 30 फुट का म्यूरल, इस्लामाबाद का सबसे पहला स्ट्रीट आर्ट बना डाला है। और इतने में जी हमें बस एकदम से कोई 15-20 आदमी आए और वो अपने साथ उन्हीं चौकी के पुलिस वालों को और अपारा की पुलिस को लेकर आए हुए थे। और तो हमें बहुत हैरत हुई, हम बहुत कंफ्यूज हुए कि ये पुलिस है कि ये कौन है। तो फिर मतलब थोड़ी सी क्लैरिटी आई कि वो उनके साथ आए हैं। और उन्होंने कहा कि आप इसी वक्त इसको बंद करें। हमने कहा बस हम थोड़ा सा रहता है, हम कंप्लीट कर लेते हैं, आप देख लें कि ये क्या है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा नहीं ये फहाशी है। हमने पूछा कि आप बताएं इसमें क्या चीज़ फहाश है, तो वो बता नहीं सके, लेकिन उन्होंने बकेट्स को फेंकना शुरू कर दिया। और हमने पुलिस से मतलब इल्तिजा की कि आप इनको रोकें और हमें अपना काम करने दें, आपके सामने हम काम कंटिन्यू करते आ रहे हैं 2 दिन से। लेकिन उन्होंने कहा कि हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करना चाहते और आप लोग, अच्छा है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। और पुलिस ने हमें कहा कि आप लोग हर हाल में यहाँ से हट जाएं। तो फिर हमें पैकअप करना पड़ा क्योंकि हमें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही थी कि एकदम से क्या हो गया है। और इसमें ऐसी फहाशी वाली क्या बात थी कि मतलब सुबह में सब आके हमें बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और एकदम से ये आके हमें कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है जी निदा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जरा एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि ये अब स्टैब्लिश हो गया है कि मौलाना अब्दुल अजीज लाल मस्जिद के जो खतीब हैं, आपको याद होगा वो बुरक़े में ही निकले थे, मगर जो है उन्होंने ये बंदे भेजे थे, ये बात स्टैब्लिश है। मगर पुलिस कोई किसी किस्म की रिपोर्ट सिर्फ इस बारे में दर्ज नहीं करा रही कि हमारे पास तो जी कोई शिकायत ही नहीं आई। तो लिहाजा ये मामला आप देख लें कि ऐसे ही चलेगा। कोई बात नहीं, मौलाना अब्दुल अजीज साहब की भी अपनी मर्जी है और जाहिर है कि उसकी मर्जी इस्लामाबाद पुलिस को भी लगता है कि माननी ही पड़ती है। एक वक्फा ले लें।
اینڈ ویلکم بیک. اور اب آپ کی ملاقات کراتے ہیں ڈاکٹر نوشین زکریا سے, جو پاکستان کی پہلی فری لانس جاب سائٹ اینڈ لرننگ سینٹر کی بانی ہے. آسان الفاظ میں یہ آپ کو اور مجھے, کیونکہ ہمیں سب کو کافی ضرورت ہے, گھر بیٹھ کر پیسے کمانے کی ترکیب سکھائیں گی. ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحبہ. آپ کی جو ویب سائٹ ہے ہوم ورک پاکستان .pk ہے, تو آپ نے تو ایسا ایک ٹائٹل چوز کیا ہے کہ کوئی بچہ اس ویب سائٹ کے قریب تو آ ہی نہیں سکتا, لیکن اڈلٹس بالکل اس کی طرف آئیں گے. تو تھوڑا سا سمجھائیں ہاؤ ڈز دس ورک. جی بالکل. تو ہوم ورک کا کانسیپٹ از سمپل, ورک فرام ہوم, اینڈ دس از ہاؤ دا کانسیپٹ ایوالوڈ. آئی سیٹ اپ مائی کمپنی ان دا UK in 2009, اور اس وقت میں نے UK میں اپنی کمپنی سیٹ اپ کی, اور میں نے گھر سے بیٹھ کے کچھ لوگوں کو کام کروایا پاکستان میں. ٹھیک ہے. اور اس طرح یہ کانسیپٹ ایوالو ہوا. میں پاکستان موو ہوئی 2014 میں, اور یہاں پہ پھر میں نے اپنی سافٹ ویئر ہاؤس کھولا, اور میں نے دیکھا کہ لوگوں میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, بٹ گھر میں کام کرنے کے موقع نہیں ہیں اتنے لوگوں کے پاس. اور اسی کانسیپٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے ہوم ورک لانچ کیا. ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی فیلڈس ہیں جس کے اندر لوگ آنا چاہتے ہیں, مگر وہ ایز اے کریئر آپشن اس کو دے کے نہیں چلتے, جیسے کانٹینٹ رائٹنگ ہو گیا یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو گیا. اور اس ٹائم پہ 2014-2015 میں اس چیز کا کم رجحان تھا. تو ہم نے یہ ویب سائٹ ریلیز کی, اور اس میں ہم لوگوں کو اپارچونیٹی دیتے ہیں کہ وہ گھر سے بیٹھ کر آمدنی حاصل کر سکیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا لرننگ پلیٹ فارم بھی ہے, جہاں پر ہم آن سائٹ, آن کیمپس ایز ویل ایز آن لائن کورسز دیتے ہیں. کانٹینٹ رائٹنگ کے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے, گرافک ڈیزائن کے, فری لانس ٹریننگ کورس is another course that we introduced, and we were the first ones to do that along with digital marketing and content writing. اور یہ سارے وہ کورسز ہیں جن کو آپ پڑھ کر اور سیکھ کر آپ گھر سے بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں. تو مطلب کہ آپ لوگوں کو کام بھی دلاتے ہیں لیکن کام کرنا سکھاتے بھی ہیں. Exactly. تو بالکل. تو ہمارے دو سائڈز ہیں, لرن اینڈ ارن. لرن پہ ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ کام کیسے لینا ہے, کیونکہ ہمیں جب ہم نے کام لوگوں کو دینا شروع کرا, ہم نے ایک پائلٹ کیا 2016 میں, اور وہ پائلٹ پوری طرح فیل ہو گیا. اچھا, وہ کیوں؟ وہ وی ریئلائزڈ کہ لوگوں کے اندر اوکے کام کرنے کی اسکل ہے, مگر لوگ کام نہیں کر پا رہے بیکاز ان کے اندر ڈسپلن نہیں ہے اتنا, یا بریف نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اور سافٹ ٹریننگ اسکلز جس کو ہم کہتے ہیں, سافٹ اسکلز کمیونیکیشن اسکلز ہو گئیں, یا بریف سمجھنے کی مسٹیکس ہو گئیں, یا ٹائم پر پنکچوالٹی ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کہ باہر ہم جب کام کرتے ہیں تو 1-2 منٹ بھی کتنے ضروری, کتنے اہم ہیں. اور اسی کو لے کر ہم نے پھر سوچا کہ پہلے ہمیں اس کا لرن سائٹ شروع کرنا چاہیے, کہ لوگوں کو شروع سے سکھائیں کہ اصل میں فری لانسنگ ہوتی کیا ہے. لوگوں کو لگتا ہے فری لانسنگ کرنا بہت آسان ہے, یو کین بی یور اون باس, یو کین ورک ایٹ یور اون پیس, ایٹ یور اون ٹائم. مگر آئی آلویز ٹیل ایوری بڈی کہ آئی ہیو اے 2HD فارمولا. 2HD فارمولا کیا ہے؟ یو ورک وتھ ہارڈ ورک, آنیسٹی اینڈ ڈسپلن. ٹھیک ہے. تو ہارڈ ورک, آنیسٹی اینڈ ڈسپلن از ریئلی امپورٹنٹ وین یو آر ورکنگ ایز اے فری لانسر. سو وی ٹیچ پیپل, وی اسٹارٹڈ ٹیچنگ پیپل دیٹ فرام دا اسٹارٹ. اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنا دوسرا پلیٹ فارم پہ دوسری سائٹ آف پلیٹ فارم پہ کام کرنا شروع کرا, جس کو ہم نے ایک بہت ہی روبسٹ پلیٹ فارم بنایا ہے, جہاں پر آپ اپنے گگ سیٹ اپ کر سکتے ہیں, جہاں پر آپ اپنے پروجیکٹس پہ بٹ کر سکتے ہیں. اور ایک ایکسٹرا چیز جو ہم نے ڈالی ہے, جو کہ باہر کے کسی پلیٹ فارم میں نہیں ہے, آپ اپنے پروڈکٹس, سروسز, جو آپ جیسے فار ایگزامپل بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ LMS سسٹم بناتے ہیں, یا کانٹینٹ لرننگ مینجمنٹ سسٹم بناتے ہیں اپنا ایز اے تھیسس, یا کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم بناتے ہیں, یا سافٹ ویئر کے اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنے سافٹ ویئر پہ کام کرتے ہیں, اور پھر ان کو کوئی کلائنٹ نہیں ملتا. اور بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ ERP سسٹمز ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں, مگر ان کو انوینٹری مینجمنٹ سسٹمز اور یہ سسٹم ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں, تو اس میں ان کو وہ ملتا نہیں ہے کہ وہاں پر کون ہے جو اویلیبل ہو, جو ان کو پرووائڈ کر سکے. تو وی کنیکٹ دوز پیپل ٹوگیدر. تو مطلب کہ آپ سپلائی اور ڈیمانڈ کو لنک کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وی آر لنک فری لانسرز ود دی بائرز. تو یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے ہماری مارکیٹ میں؟ ہماری مارکیٹ کے اندر اصل میں آپ اگر دیکھیں تو 2018 کے اگر ہم فگرز کی بات کریں پاکستان میں, تو 68,000 لوگ تھے جو ایز اے فری لانسر کام کر رہے تھے. اور اس ٹائم پہ گورنمنٹ نے کیپ لگایا ہوا تھا کہ $1,500 سے زیادہ آپ آمدنی اپنی باہر سے ریمیٹنس نہیں منگوا سکتے تھے. ہمیں تو مطلب پیسے چاہیے نہیں, اور باہر سے اور باہر سے ہم ریمیٹنس نہیں منگوا سکتے. ملک گھوم رہے ہوتے ہیں پیسے مانگنے کے لیے. اور اب انہوں نے لاسٹ ایئر نومبر میں یہ فگر بڑھا کر $5,000 کر دی ہے, اینڈ دے آر ہوپنگ ٹو انکریز دا ریونیو total remittance کا through freelancing to $1.2 billion or something like that, close to that. اگر ابھی ہم بات کریں تو کتنی بڑی فری لانس کی مارکیٹ ہے؟ آپ نے مطلب یہ 68,000 کی تو بات کی, لیکن ریونیو اگر ہم دیکھیں تو لوگ مطلب انڈیویجولی ایک بندہ کتنا کما سکتا ہے؟ دیکھیں ایک بندہ, اٹ کمپلیٹلی ڈیپینڈس آن یو, دیٹس دا بیوٹی آف فری لانسنگ. تو آپ اگر پارٹ ٹائم کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ $500 بھی ارن کر سکتے ہیں. اگر آپ فل ٹائم کام کرنا چاہتے ہیں, کانٹینٹ رائٹنگ کو اگر آپ $500 پر منتھ,
وہاں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور آپ اگر ایز اے کانٹینٹ رائٹر کام کرتے ہیں تو آپ کو £3,000 یا $3,000 بھی مل سکتے ہیں. سو اٹ ڈیپینڈز آن یور اسکل لیول, اٹ ڈیپینڈز آن یور. میں کافی رائٹنگ کر لیتا ہوں. جی, you should give it a try. I'm going to talk to you. You should give it a try. After the show. کیوں مبشر آپ کو بھی تھوڑا سا منہ میں پانی آ رہا ہے آپ کے سن کے یار؟ ڈالر اور پاؤنڈ کی بات ہو رہی ہے. میرے آنکھوں میں ڈالر آ رہے ہیں, لیکن میں ڈاکٹر صاحب ویسے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ ظاہر ہے ورک فرام ہوم بہت سی خواتین ہیں جو گھر سے کام کرنا چاہتی ہیں. آپ نے تھوڑے سے پروجیکٹس تو بتائے, لیکن ان کی اگر آسان الفاظ میں تھوڑی ڈیٹیلز بتا دیں کہ کیا کیا کام ہو سکتے ہیں, تو تھوڑی سی اور آگاہی بڑھے گی ساری. بالکل, آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا. گھر سے بیٹھ کے بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کام کرنا چاہتی ہیں, اسپیشلی وہ جو اب میں ایک آپ کو فگر بتاؤں تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہماری ہم پڑھا دیتے ہیں, مگر صرف 23% ڈاکٹرز ہیں جو جانا چاہتی ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے میرے پاس ایسی اسٹوڈنٹس بھی آئی ہیں جو کہ سول انجینئرس تھیں یا بی ٹیک انہوں نے کیا ہوا ہے, بٹ ان کو یہاں پر فیلڈ میں کام نہیں ملتا اور ان کو کام کرنا ہوتا ہے. بہت سارے ہمارے پاس ایسے ریٹائرڈ اور ٹیچرز بھی آئی ہیں جو they want to go back into the work life. میں تھی پھر ریٹائر ہو گئی, اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں گھر پہ بیٹھ کر. بہت خوب. اچھا ان کے بارے ایک ہمیں چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, تو اس کے بارے میں اور جاؤں گا کیونکہ میں بھی کافی ریٹائرڈ لوگوں کو جانتا ہوں. ابھی ہم نہیں ہوئے, تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دس آفٹر دی بریک. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں فری لانسنگ کی. تو نوشین صاحبہ آپ ابھی بات کر رہی تھی کہ ریٹائرڈ لوگ مطلب جو جاب میں تھے پھر جاب چھوڑ دی فار وٹ ایور ریزن, اور اب وہ دوبارہ مارکیٹ پہ آنا چاہ رہے ہیں, تو یہ ان کے لیے کتنے آتے ہیں اس طرح کے آپ کے پاس؟ دیکھیے ہمارے پاس کافی لوگ اس طرح کے آتے ہیں, اور جیسے آپ نے بتایا پہلے بھی مبشر صاحب آپ نے سوال کیا کہ گھر پہ بیٹھی ہوئی خواتین جو ہیں, شادی ہو گئی ہے, بچے ہیں, وہ کیسے کام کر سکتی ہیں. وہ اپنے پیس پہ بہت آرام سے گھر سے بیٹھ کے کام کر سکتی ہیں. دیکھیے ہمارے پاس جس کی رائٹنگ اچھی ہے اس کے لیے کانٹینٹ رائٹنگ کی جابس بہت اچھی ہیں, بہت اچھے پیسے ملتے ہیں اس کے اندر, اور آپ کو اپنا ہی ٹائم مینیج کرنا ہوگا بچوں کے ساتھ. اور اس میں اس کی بیوٹی یہ ہے کہ یو کین ورک ایٹ یور اون پیس ایٹ یور اون ٹائم, اور آپ آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہیں ویب سائٹس کے اوپر جا کر کہ میں کس ٹائم پر کتنے آورس کتنا کام لے سکتی ہوں. یو کین پاز دا گیگ, یو ہیو دا فلیکسیبلٹی ٹو ڈو آل دیٹ. پھر جس کی ڈیزائن اسکلز اچھی ہیں وہ گرافک ڈیزائن کر سکتا ہے, جس کی اینیمیشن اسکلز اچھی ہیں وہ ویڈیو اینیمیشن کر سکتا ہے, جس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسکلز اچھی ہیں فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, اسنیپ چیٹ پہ آج کل بہت ساری خواتین ہیں جو وہ کر رہی ہیں, تو وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. اور بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں وچ پے ہیفٹی اماؤنٹ ٹو جسٹ مینیج دیئر سوشل میڈیا پیجز. اچھا اب آپ جو بات کر رہی ہیں کمپنیز کی, تو کیونکہ آپ نے ڈالرز اور پاؤنڈس کی بات کی, تو ظاہر ہے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ فورن کمپنیز ہیں. لوکل مارکیٹ, لوکل کمپنیز کا کیا ہے؟ دیکھیں لوکل کمپنیز بھی آج کل اتنے سارے اسٹارٹ اپس ہیں, اتنے سارے نئے بزنسز ہیں جو آ رہے ہیں, اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ایک فل ٹائم کانٹینٹ رائٹر رکھیں, ایک فل ٹائم گرافک ڈیزائنر رکھیں, ایک فل ٹائم ویب سائٹ ڈیزائنر رکھیں, ویب سائٹ ڈیولپر رکھیں. تو ان سب کو اسپیشلائز, اب دیکھیں دنیا موو ہو رہی ہے, دا ورلڈ از موونگ ٹوورڈ اسپیشلائز اسکلز اینڈ اسپیشلائز سروسز. بالکل. تو دے آر آلویز لوکنگ فار دوز پیپل جو گگ اکانومی میں کام کر رہے ہیں. تو دیر از اے لاٹ آف ڈیمانڈ فار پیپل لائک دیٹ, اینڈ ٹو کنیکٹ دوز ٹو پیپل وی ہیو ہوم ورک فار دیٹ. اور جن کو ہمارے ویب سائٹ سے کام نہیں ملتا ان کے لیے دیر آر اے نمبر آف ادر انٹرنیشنل ویب سائٹس, جیسے میں ڈالر پاؤنڈ کی آپ سے بات کر رہی تھی, جیسے کہ اپ ورک ہو گیا, فری لانسر ہو گیا, پیپل پر آور ہے. There is Fiverr. Fiverr is a great platform to start, small, start fresh, ایک چھوٹا سا گگ اگر آپ ڈالیں. اور my idea is always کہ آپ زیادہ سیل کریں for کم price. This is like the very good, مطلب کوانٹٹی کی گیم کھیلو. جی بالکل, ایک بہت اچھا, بالکل. تو اور پھر اس کے بعد جا کے آپ اپنی پرائس اسٹارٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ریویوز آ جائیں. Once you get the reviews, your profile is set up, then you can charge more. تو اس میں چارج کی آپ نے بات کی, تو آپ کا اس میں کیا بنتا ہے؟ کیونکہ آخرکار مطلب آپ کے لیے بھی تو یہ کام ہی ہے نا, اینڈ آئی تھنک کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی سافٹ ویئر. جی we both work together, so we both partners. So I won't take all the credit for doing all this on my own. اچھی بات ہے. کہہ دیں وہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یار مجھے تو آپ نے مطلب آتی. So he's taking care of my baby, so I would appreciate that, he's looking after that right now. So جی تو بتائیں آپ کو کیا بنتا ہے؟ So right now we are not charging any commission on that, but maybe in the future we will do that. Right now our main aim is to get people rolling, to get freelancers on board, get the companies on board, and link those two together, and get them all set up and all that. تو ابھی ہمارے پاس نہیں ہے, but maybe in the future we might start 1%, 2% commission of that. جی, of the commission that you earn, not on anything else. اچھا مطلب کہ جو آپ نے کمایا اس میں چارج ہوگی, یہ نہیں کہ بھائی آپ آ گئے ہیں تو آپ پیسے نکالو. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں, کوئی رجسٹریشن فی نہیں ہے, it's all free, it's all for free. اور اس میں بعد آپ نے یہ بات کی کیونکہ ابھی شو سے پہلے بھی جب میں اپنی ٹیم سے بھی ڈسکس کرا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ یار ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ ہمارے پیسے لے لیں گے اور پھر کہیں گے یار آپ کو تو کام ہی نہیں ملا. تو ایسا نہیں ہے, آپ گارنٹی کر رہی ہیں.
ऑन एयर है। चलो सही है, ठीक है, मैं क्लिप पर रिकॉर्ड करके याद रख कर आऊंगा आपको। अच्छा, आपका एक और प्रोजेक्ट भी है CoSpace.pk, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, तो CoSpace इज़ अ co-working space that we have एंड उसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। लोग हमारे पास जब हमने होमवर्क स्टार्ट किया तो हमारी एक बहुत अच्छा ऑफिस, स्टेट ऑफ आर्ट ऑफिस हमने बनाया हुआ था, IT कंपनी का एक अच्छा ऑफिस था हमारा। तो पीपल स्टार्टेड सेइंग टू अस कि हम घर से बैठ के काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम घर से बैठ के काम करते हैं तो हमारे जो डिस्ट्रैक्शन है, अम्मी कभी सौदा लेने भेज देती हैं, कभी बहन को ले आओ, कभी ट्यूशन से किसी को ले आओ, तो ये डिस्ट्रैक्शन है एंड पीपल डोंट टेक यू सीरियसली एज वेल कि घर से बैठ के कौन सा काम होता है। तो दे नीडेड अ स्पेस वेयर दे कुड कम एंड मीट लाइक माइंडेड पीपल एंड ऑल दैट। तो दे सेड व्हाई कैन वी यूज लाइक योर स्पेस। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। So we started giving out memberships to use our space, and this is a space where they can sit, they can work. आप आराम से बैठ के काम कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं या स्मॉल फ्रीलांसर्स हैं, जैसे हमने जब अपनी कंपनी स्टार्ट की थी 2014 में, तो आपको पता है कि आपको अप फ्रंट 6 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, 6 महीने का रेंट देना पड़ता है, तो इट्स अ लॉट ऑफ कैपिटल दैट यू नीड तो आप ऑफिस ले सको। तो हमारा जो पैकेज है वो 10,000 रुपये से स्टार्ट होता है, और उसके अंदर आपकी टी, कॉफ़ी, ऑफिस बॉय सर्विसेज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सो इट्स अ वेरी बजट फ्रेंडली ऑफिस स्पेस दैट यू यूज़, एंड द प्लस पॉइंट इज़ यू गेट टू मीट लाइक माइंडेड पीपल, जो और उनकी आपस में नेटवर्किंग बढ़ती है, उनकी आपस में बिजनेस बढ़ता है, आपस में दोस्ती होती है, तो आपस में काम बढ़ता है। तो ये एक बहुत अच्छी कम्युनिटी डेवलप हो रही है CoSpace के अंदर। चले, बहुत खूब। मुबशिर, आपके पास? जी, मेरे पास एक सवाल बस वही है, जो आपने पोटेंशियल की बात की कि $1.2 बिलियन तक का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, तो कितना पोटेंशियल है एक्चुअली इसके अंदर? देखिए, पोटेंशियल इतना है कि पाकिस्तान इस वक्त 4th रैंक करता है फ्रीलांसिंग वर्ल्ड के अंदर। Really? जी, आफ्टर US, UK एंड ब्राज़ील, पाकिस्तान इज 4th। US में अगर आप देखें तो 57.6 मिलियन लोग हैं जो इस वक्त फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो कि 35% ऑफ देयर पॉपुलेशन बनता है, और ये दिस इज़ गोइंग टू गो अप टू 50% इन 2025। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 3 लाख लोग हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने हर बच्चे को, स्टूडेंट्स को, और मैंने देखा है कि आई डोंट नो वाई कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मैं IT यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टॉप कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटीज़ में भी गई हूँ लेक्चर देने के लिए, एंड दे लाइक द बेस्ट वंस, और वहाँ पर बच्चों को आइडिया ही नहीं है कि फ्रीलांसिंग क्या है। नहीं, वो एक बड़ा एक ट्रेडिशनल किस्म का माइंडसेट है ना, कि यार नौकरी मिलेगी तो फिर बात होगी। एग्जैक्टली, तो वहाँ पर सिर्फ एक माइंडसेट है कि GPA लें और आप नौकरी करें, तो वहाँ पर स्किल के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी जाती। तो मुझे लगता है कि अगर उन बच्चों को हम सिखाएं कि फ्रीलांसिंग कैसे होती है, और आप इवन यू कैन पे योर ओन फीस, आप पढ़ते हुए क्यों नहीं अपनी फ़ीस दे सकते, क्यों हमें अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है कि हम अपनी फ़ीस दें। और दूसरा ये कि हमारे पास, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी स्पेशल वर्कफोर्स है, स्पेशल पीपल विद स्पेशल नीड्स हैं। हमारी अपनी टीम के अंदर 7 डेफ ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं जो काम करते हैं, एक डेवलपर है डेफ जो काम करता है, हमारे पास एक पहले विजुअली इम्पेयर्ड लड़की थी जो काम करती थी, और ये सारे वो लोग हैं जो घर से बैठ के आराम से काम कर सकते हैं। तो वी कैन ब्रिंग ऑल ऑफ दोज पीपल बैक। फैंटास्टिक। डॉक्टर साहिबा, इट वाज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। आई विश कि हम और भी बात कर सकते हैं, लेकिन शो का टाइम अब ख़त्म हुआ है। 3 लाख हैं तो मैं ख्याल कम से कम 3 लाख 1 हो जाएंगे शो के बाद। मतलब मैं तो आ जाऊंगा मुबशिर के, मैं कुछ नहीं गारंटी दे सकता, लेकिन थैंक यू वेरी मच अगेन जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर वाचिंग जी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।